ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا يأتين بآية من ربي اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان کو صحیح رستے کی پہچان نہ ہوتی ہو یا گمراہی کی طرف ذہن بار بار جاتا ہو تو وہ اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے غلط ذہن جہاں جا رہا ہے گمراہی کی طرف وہاں سے بچائے گا، اور اسی طرح اسے صحیح رستے کی رہنمائی کر دے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ بالکل جنت کا رستہ کون سا ہے۔ اور اگر کوئی بیرا روی کا شکار ہو، کسی غلط سوسائٹی دوستوں میں پھنس چکا ہو، تو وہ بھی اس عمل کو خود بھی کر سکتا ہے، دوسرے بھی یہ عمل کے ذریعے اسے رہنمائی اور ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایک بڑی سوچ یہ ہے ہر مسلمان کی، کافر کی بھی سوچ ہے لیکن کافر کم سوچتا ہے کہ صحیح کون سا رستہ ہے، ہم کس کو فالو کریں، کس کے پیچھے چلیں۔ مسلمانوں میں بھی اتنے فرقے ہیں، اتنی سوچیں ہیں، اتنے رستے ہیں کہ بندہ خود پزل ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ جس کی بات سنتا ہے وہ اچھی لگتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات کر رہا ہے تو اچھا لگتا ہے، کوئی توحید کی بات کر رہا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کرتا ہے، بندے کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ کچھ اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات کرتے ہیں تو بندے کو بہت اچھے لگتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہیں۔ کچھ اولیاء اللہ کا ذکر، تذکرہ، واقعات بیان کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یہ لوگ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ اب دیکھیے نا، یہی تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا۔ تو اب اس آیت میں، یہ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت ہے، اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر حق اور باطل کا پورا واقعہ بیان کیا۔ حق موسیٰ کلیم اللہ ہے، آپ نے پورا سنا، اور باطل فرعون تھا۔ اچھا، حق اور باطل تو سامنے ہو گیا کہ باطل یہ ہے، حق یہ ہے، آپ نے پورا واقعہ پڑھ لیا، پوری تفسیر سن لی، اب آخری آیت پہ ہم پہنچ گئے۔ لیکن بیچ میں ایک اور چیز گھس آئی کہ یہ تو واضح ہو گیا فرعون غلط ہے اور موسیٰ کلیم اللہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بیچ میں سامری آ گیا، اس نے لوگوں کو ورغلایا، جیسے آج ہمارے یوٹیوب پر ہمارے اسکالر، ہمارے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں میٹھی باتوں سے۔ سامری نے اتنی میٹھی باتیں کی کہ اس نے کہا دیکھو تم اللہ کو پانا چاہتے ہو نا، تو اللہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو ملے گا نا، تو اس بچڑے کے اندر بھی اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قدرت ہے، اس بچڑے کے اندر خدا تمہیں نظر آئے گا۔ تو لوگ کلمے والے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے مشرک ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے نا۔ تو آپ آج کا مسلمان کیسے مشرک نہیں ہو سکتا اگر وہ غلط طرف چلے گا؟ کیسے بدتی نہیں ہو سکتا؟ آج تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے 1450 سال دور ہے، لیکن یہ اصحاب رسول کا کمال ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ گمراہ ہو گئے، بدل گئے، در حقیقت وہ یہودیت سے متاثر ہیں۔ یہودی اپنے نبی کی زندگی میں بگڑ گئے تھے، نصرانی اپنی زندگی نبی کی زندگی میں ہی بگڑ گئے تھے۔ ہمارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا بعد میں بھی نہیں بگڑے، نہ خراب ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو معیار حق قرار دیا۔ ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہونا چاہیے
پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ صحیح رستہ، وہ جیسے بھٹک گئے، 70,000 بندے مشرک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اللہ نے ہمیں کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو نا مسلمانوں قیامت تک کتنے فرقے بنیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے مشکات شریف کی، کنز العمال میں بھی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، بنی اسرائیل کے 72 بنے، 73 ایک زیادہ بنے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ ان میں سے کون کامیاب ہے؟ تو حدیث کنز العمال میں تشریح آئی، مشکات میں بھی آپ نے فرمایا علیکم، پہلی بات اس کی نشانی یہ ہے وما انا علیہ باصحابی، وما انا علیہ باصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کو فالو کرے گا اور ان کے طریقے پر ہوگا۔ اب نبی اور صحابہ جڑ گئے، حضور نے یہ نہیں کہا، حدیث ہے، اس کی صحت پہ کوئی کلام نہیں ہے، علامہ البانی نے باقاعدہ اس کی صحت کو مضبوط قرار دیا ہے، جو اس زمانے کے محقق تھے، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا یہی اہل سنت والجماعت ہے، اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کے لوگوں کا سوچ دیکھیں، چند لوگوں کی، آپ نے کہنا چاہیے تھا جو میرے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہے بھی بات یہی نا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا وما انا علیہ باصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب ہر بندہ ہے یہاں پہ، آج ہر بندہ، کوئی نبی کی بات کرے گا، کوئی اللہ کی بات کرے گا، کوئی صحابہ کی بات کرے گا، کوئی اہل بیت کی بات کرے گا، ایک ایک کی بات کرنے والا صحیح نہیں ہے، یہ نشانی بتا رہا ہوں۔ جو خالی توحید بیان کرے، عظمت مصطفیٰ کو بیان ہی نہ کرے، مقام نبوت بتائے ہی نہ، مقام صحابہ اہل بیت بتائے ہی نہ، بس توحید، وہ بندہ بھی غلط ہے۔ جو خالی رسالت حضور علیہ السلام کی شان بڑھاتا جائے، اللہ کی توحید ہی بیان نہ کرے، صحابہ اہل بیت کی عظمت ہی بیان نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ جو خالی صحابہ کرتا رہے، اہل بیت کو فالو ہی نہ کرے، اہل بیت کی شان ہی نہ مانے، وہ بھی غلط ہے۔ جو اہل بیت کرتا رہے، صحابہ کی شان ہی بیان نہ کرے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان صحابہ کو عظمت کو بیان نہ کرے، تو وہ غلط ہے، اس پہ کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں۔ بس آپ نے دیکھنا ہے جو توحید بھی بیان کرے، رسالت بھی بیان کرے، مقام صحابہ کل بیان کرے، اہل بیت کل کی شان بیان کرے۔ یہ کل توحید، کل رسالت، کل مقام صحابہ، کل اہل بیت کی شان، یہ کل سمجھتے ہیں نا لفظ، جو بیان کرے گا وہ اصل صحیح ہے، اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اسے حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ ابھی رمضان آئے گا، پتہ چل جائے گا، صحابہ نے تراویح پڑھی ہے نا، کہے گا صحابہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہم تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، تراویح کو نہیں مانتے، کچھ صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن تراویح کو نہیں مانتے، ہے نا ایسے لوگ۔ یہی سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ رونگ نمبر ہے، یہ رونگ فیملی ہے، یہ رونگ مذہب ہے، یہ رونگ ہمارا عقیدہ ہے ان کا۔ جو اللہ کو بھی توحید کے ساتھ مکمل، نبی کو بھی شان مصطفی کے ساتھ مکمل، صحابہ تمام کو عظمت اور مقام کو بیان کرے، اہل بیت ساروں کی شان کو مانے، اولیاء کی تعلیمات کو مانے، یہ اصل نجات والا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے؟ ڈنڈی مارتا آپ کو نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا نا۔ اس سورہ میں آخر میں اللہ نے واضح کر دیا، یہ کینچی چلا دی۔ اللہ نے کہا، آخری جملہ بڑا ہی اللہ نے دھمکی امیز کا ہے۔ آپ سورہ طٰہٰ دیکھیں، اس کے اندر ہر چیز آپ نے سن لی نا، ہماری تفسیر پوری یوٹیوب پہ ہے، ابھی یہ میں درس کی شکل میں، ابھی 17واں پارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ یہ چیز نوٹ کریں، اللہ نے کیا کہا، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ اچھا، آج لوگ بڑے بڑے جو ہے نا، یہ جس بندے نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ تعویلیں کرتا ہے، اور جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں پڑھا ہی نہیں، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلطی ہے، یہ غلط کام ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اچھا، قانون کو تو سگنل بیلٹ یوں باندھ لیتے ہیں کہ قانون ہے کہ چلان ہو جائے گا، یہاں سب پتہ ہے، لیکن ادھر پتہ دین کے معاملے میں جاہل بن جاتے ہیں۔ تو یہی جملہ پرانا جملہ ہے،
جو پہلے مشرک بھی کہتے رہے، گناہگار بھی اور آج کے بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی ہی نہیں آئی، تو اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا تمہارے پاس وہ پہلی کتابیں نہیں آئی ہیں، تورات، انجیل اور زبور کی؟ کیا ان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی؟ کیا اس میں اللہ کے احکامات نہیں تھے؟ کیا اس میں یہ سارے صحابہ کا تذکرہ نہیں تھا؟ تم جاہل جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، تمہارے موبائل میں پورا دین نیٹ نہیں آتا کیا؟ آج تو مسلمان بول ہی نہیں سکتا یہ بات۔ یہ آیت تو فٹ ہوتی ہے آج 14ویں صدی میں، ہر جیب میں موبائل ہے، آپ کے جیب میں ہے نا، اور آپ اس پہ اگر اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس پہ حدیثیں نکالیں نا، بیان نکالیں آپ نیٹ سے، آپ سنیں نا کوئی ٹاپک پہ، آپ لکھیں اس پہ، بولیں آپ کے نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، پردے کے متعلق، آپ کو ہر چیز کے بیانوں کے انبار لگ جائیں گے، تو آپ حدیثوں کے انبار لگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے کہا کیا تمہارے پاس وہ صحیفے نہیں آئے پہلے، یا تمہارے پاس وہ قرآن نہیں ہے؟ تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، تو ہم اسی طرح جب پہلے لوگوں کو ہلاک کرتے تھے نا تو وہ یوں کہتے تھے لَقَالُوا رَبَّنَا، اے ہمارے اللہ، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، آپ نے ہمارے پاس یہ رسول کیوں نہیں بھیجا، یہ سمجھانے والا، تبلیغ کرنے والا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے پہلے لوگ ہمیں یوں کہتے تھے تو میں اس لیے رسولوں کو بھیجتا ہوں تاکہ حجت تام ہو جائے۔ اب تمہارے پاس بھی میں نے کتاب بھیج دی قرآن کی شکل میں، یہ قرآن تمہارے پاس ہے، تم کہتے ہو جی مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، میں بچہ تھا مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ بات کریں گے تو آپ کسی کو اگر قتل کر دیں تو حکومت مانے گی یہ بات؟ آپ چلان کا اپنا سگنل توڑ دیں تو آپ کو حکومت مانے گی؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا پھر لائسنس نہیں ہے تمہارا، پتہ نہیں تھا، تم پہ ڈبل جو ہے نا اب اس کا جرمانہ ہوگا۔ اب آپ کے پاس لائسنس تو ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ کا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، زندگی کے اصول۔ حضرت عمر بازار میں جاتے تھے، تاجروں کو پوچھتے تھے بھائی کھڑے ہو جاؤ، تاجر کو، دکاندار سے کہتے تھے بتاؤ تجارت کے مسائل کیا ہیں، وہ صحیح بتاتا، اسے کہتے ٹھیک ہے تو تجارت کر، جو نہ بتا سکتا اس کو ڈنڈے سے مارتے تھے۔ حضرت عمر کا مشہور تھا یہ چیز۔ تو تاجر اس زمانے کے علماء سے بھی زیادہ، آج کے علماء سے بھی زیادہ تجارت کو جانتے تھے اسلامی۔ تو آج ہمارے دیندار طبقے کو نماز کا نہیں پتہ، صحیح وضو کا نہیں پتہ، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور وضو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کیوں نہیں میرے پاس کوئی آیا رسول، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ، تو میں اتباع کرتا اس کی باتوں کی، آپ جو آیتیں مجھ پر بھیجتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے من قبل ان نذل ونخزى، میں یہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی مان لیتا اگر آپ کو کوئی تبلیغ کرنے والا آتا۔ تو آج آپ کے پاس تبلیغ کرنے والے آتے ہیں نا، سمجھانے والے آتے ہیں۔ اب مسجد میں یہ درس ہو رہا ہے، آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں میں اللہ کا قرآن، جمعے کو بھی آپ کو ساری دنیا میں یہ معمول ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے حجت تمام کر دی ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہاں اللہ نے آخری جملہ کہا قل کل متربص، آپ ان سے کہیے تم بھی یہ جو ہے نا یہ سارے انتظار کر رہے ہیں، کل متربص، سارے انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ قیامت کا۔ سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہر مخلوق انتظار میں ہے یا نہیں؟ متربص، تو اللہ کہتے ہیں فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے اب فیصلہ ہو جائے گا، یہاں نہیں وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں تمہیں بچت نہیں ہوگی، چھوٹ نہیں ہوگی، پھر تم بھاگ نہیں سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخری جملے میں بطور دھمکی بھی اور بطور سمجھانے کے انداز میں بھی اللہ نے کہا فَسَتَعْلَمُونَ، پس تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون صحیح رستے پر ہے، اور وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہدایت والا ہے۔ آج تمہیں نہیں پتہ چل رہا تو کہ کون صحیح رستے پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ اچھا 10 مسجدیں ہیں عقیدے والوں کی، تو 10 کی 10 اپنے آپ کو صحیح رستے پہ کہتی ہیں، 10 عقیدے کے لوگ بیٹھتے ہیں، سارے اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں، انڈیا میں ہمارا کلچر ہے کہ اپنے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، سب نے چھوٹے چھوٹے عقیدے بنا کر اپنا، اب دیکھیں نا مار رہے ہیں لوگوں کو عقیدہ بنا کر، جو مارنا بھی عقیدہ ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کسی کی جان لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل پتہ چلے گا۔ اب اگر کسی آدمی کو پہچان نہ ہو کہ صحیح رستہ کون سا ہے، حق والے کون ہیں، جنت والے کون ہیں، تو یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت ہے، 135 نمبر آیت ہے، 135، اور آخری لاسٹ آیت۔ اللہ نے آخری جملے میں فرمایا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ جو بندہ کسی بات کی اس کو سمجھ نہ آتی ہو تو وہ اس کو رات کو 3 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائے، اللہ اسے خواب میں سگنل دے دے گا، اور چند مرتبہ یہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا جماعت، کون سا مسلک، کون سا عقیدہ، کون سے لوگ ٹھیک ہیں۔ اب یہ اللہ کا بہترین نظام ہے بتانے کا۔ پھر اس کے بعد بتایا جو آدمی یہ دیکھے کہ مجھے جو ہے یہ حق نہیں سمجھ آ رہا کہ کس کی طرف میں جاؤں، میں کون سا کام کروں جو جنت والا کام ہے اصل، تو آپ یہ آیت کریمہ 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا۔ مولانا حبیب الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، مردان مرکز کے امیر ہیں اور رائیونڈ کے بزرگوں میں سے ہیں، بہت جوانی میں چھوٹی عمر میں آپ کو تبلیغ والوں سے بڑا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لوگ یہ کام جو ہے نا تھوڑا سا ایسے، یہ جو ان کے طریقہ ہے جانا ادھر پھرنا، گشت کرنا، یہ کرنا سب پورا 100% نہیں ہے تب اسلام کے مطابق، بیچ میں ڈنڈی ہی مارتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے شرع صدر نہیں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ استنبول گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پہ، وہاں دعا کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، کچھ اور آیتیں بھی ہیں بھی ساتھ۔ میرے پاس یہاں علاج کے لیے تشریف لائے، ویل چیئر میں نے خود ان کی چلائی، جب باہر نکلنے لگے، بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو وہ جو ہے اس آیت کو پڑھ کے مراقبے میں گئے تو خواب میں ان کی زیارت ہوئی، میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے سوال دعا کی تھی، یا اللہ بتا دے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، تو خواب میں وہ ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے اب آپ سے حبیب الحق علم کے ہوتے ہوئے شک میں ہے۔ اب جب یہ جملہ کہا تو آپ ایک دم جو ہے کانپ گئے، اس کے بعد آج تک الحمدللہ مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں اس کام میں۔ تو آپ دیکھیں کوئی بندہ گمراہ ہو گیا ہے، غلط عقیدے میں، غلط سوسائٹی میں، غلط طرف چل پڑا ہے، تو آپ اس کو 70 بار دم کر کے پلائیں کھلائیں 7 دن تک، اور غائب ہے تو دعا کریں۔ آپ کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود شرع صدر کر دے گا، حق والوں کے ساتھ چلا دے گا۔ تو ایک بات آخری یاد رکھیں، ہم تب جنت کے راستے پر ہوں گے توحید مکمل بیان کریں، شان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹ کے بیان کریں، صحابہ کل کو مانیں اور ان کی شان بیان کریں، اہل بیت کل کو مانیں اور ان کی شان بیان کریں۔ یہ 4 کاموں کو کرنے والا ہی جنتی ہے، جو ان میں سے کسی ایک میں بھی لچک دکھائے گا اور اس میں نرمی کرے گا اور اس کو نہیں مانے گا تو وہ غلط ہے، وہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے ہی بچیں جو کسی صحابی پر، کسی اہل بیت پر تنقید کرنے والا ہو اور نبی کا مقام اللہ کے برابر لے جانے والا ہو، اللہ کی توحید میں ڈنڈی مار کر شرک میں مبتلا کرنے والا ہو۔ تو اب آپ بتائیں یہ آسان فرمولہ ہے یا نہیں؟ اس سے آسان فرمولہ کیا ہوگا؟ بس اس آیت کو پڑھیں اور جنت کے راستے پہ چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔